پڑھتے تھے، تو ہمیں رات کو جاگ آ جائے نا سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں، اور بھائی موبائل ہی دیکھ لیں، اس سے ہی اس حدیث کا مقصد پورا ہو جائے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرمایا جو شخص اس کیفیت میں صبح کرتا ہے آمیناً فی سربہ، کہ اس کے خاندان میں امن کی کیفیت ہے۔ آپ نے خاندان کا واٹس ایپ گروپ چیک کیا، سارے ماشاءاللہ امن سلامتی کی کیفیت میں، نہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی، نہ کسی کا بازو ٹوٹا، نہ موت واقع ہوئی، سارے سکون میں۔ آپ کو تسلی ہو گئی الحمدللہ خاندان میں امن کیفیت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ اٹھے ہیں، آپ نے انگڑائی لی، معافن فی جسدی، میرا جسم بھی صحیح سلامت ہے، ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، ٹانگیں بھی کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، رات سوتے پڑے اللہ رحم کرے جسم شل نہیں ہو گیا، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا، اللہ نے ساری دنیا سمیٹ کر اس کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ اپنے اپنے گھروں میں جا کے دیکھیں، ایک دن کا کھانا نہیں، مہینے کا راشن موجود ہے۔ فریج کھولیں گے K&N کے مینیوز کے، سیبروسو کے، پتہ نہیں کیا کیا آپ کے بچوں کے لیے آپ کی گھر والیوں نے آئٹمیں رکھی ہوتی ہیں بچوں کو اسکول جاتے دینے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود زبان سے کہہ یار کم کوئی نہیں، مرے پہ مکے پہ مرے پہ کاروبار کوئی نہیں، مارکیٹ ستی پہ یہ کچھ بھی نہیں، وہ کیا چاہیے؟ اور اس حدیث کے مطابق آپ کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، کأنما حیزت لہ الدنیا، اللہ نے تو ساری دنیا سے بیٹھ کے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دی ہے۔ اور کیسی کیفیت ہے کہ فرمایا صحت بھی ہے، فرصت بھی ہے، اس کے باوجود لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ آپ اپنی مساجد میں کئی اپنے بزرگوں کو کرسیوں پہ نماز پڑھتا دیکھتے ہیں، کیا وہ شوق سے نماز پڑھتے ہیں؟ ان کی صحت ہی جا، کسی کے بیچارے کے گھٹنے کام نہیں کرتے، کسی کے ٹخنے صحیح طرح پاؤں جو ہے نا بوجھ پورا نہیں اٹھاتے، کسی کے اللہ رحم کرے کمر کا مسئلہ ہے، اور ان سے پوچھ لو اللہ کی قسم کئی لوگ روتے ہیں آگے سے، کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا صحت نہیں ہے، ورنہ جو مزہ ادھر ماتھا زمین پہ لگا کے سجدہ کرنے میں وہ کرسیوں پہ پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مزہ آ جائے۔ ہمیں تو قدر کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے صحت دی ہے، فرصت دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں، سوچنے کا وقت نہیں۔ میرے بھائیوں آج سے 20-25 سال پہلے نا لوگ مانتے ہی نہیں تھے، کہتے رب کو کیڑا ایسا حال ہے اتنا سارا انہیں دفتر محفوظ کرنا ہے۔ آج اتنے مائکرو کارڈ دیکھتے ہیں نا، دماغ آہستہ آہستہ ٹکانے آ رہا ہے کہ اگر ہمارے میموری کارڈ میں اتنے جی بی ڈیٹا ہو سکتا ہے نا، تو رب کے پاس پتہ نہیں اس سے بھی کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگی۔ قرآن نے مفہومی زبان میں بتایا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ تمہاری فلم چلا کے تمہارے سامنے دکھا دیں گے، یہ تو کر رہا تھا دیکھ لے، یہ تو کر رہا تھا دیکھ ادھر۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں پروفیسر حافظ مسعود قاسم حافظہ اللہ تعالی، وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور آج کا یہ پروگرام حضرت مولانا مفتی محمد یونس کلیگ حافظہ اللہ تعالی خطیب مسجد حاضہ، ان کی زیر صدارت چل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد رب کائنات نے سورہ ذاریات کی آیت میں بیان کیا ہے۔
کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک مقصد یعنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ عبادت انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کیا یہ عبادت کا حصول اور یہ مقصد زندگی دنیاوی ریل پیل میں رہ کر، اپنی اولاد میں دل لگا کر، اپنے کاروبار میں دل لگا کر، اپنی مارکیٹس میں، اپنے محلوں میں، اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کر کیا یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے؟ اور جس مقصد کے بعد، اس کے حصول کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمارا آخرت میں امتحان بھی لینا ہے کہ آیا اس مقصد کو دنیا میں پایا تھا کہ نہیں پایا تھا۔ پھر اس بنیاد پہ جنت اور جہنم کا اللہ نے ہمارے بارے میں فیصلہ بھی ہمیں سنانا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آیت کریمہ آپ نے سورہ انعام کی 32 نمبر آیت جو ہے وہ سماعت فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مل حیات الدنیا الا لعب و لہو، کہ یہ جو دنیا ہے یہ کھیل کود ہے، لہو و لعب ہے۔ اس میں انسان دنیا میں آ کے کھیلتا ہے، مال سے کھیل لیا، اولاد سے کھیل لیا، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے تعلق داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے یاروں سے، اسی طرح ہی اس کا دل بہلتا ہے۔ اور دنیا میں انسان کی فطرت ہے، اکثر انسانوں کی، اکثر دوستوں کی، کہ وہ ایسی کمپنی میں، ایسے دوستوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں جو ان کو کوئی فضولیات سنائے، جو ان کو کوئی لطیفے سنائے، جو ان کو کوئی جھوٹی باتیں سنائے، ان کو ہنسائے اور ان کو لوٹ پوٹ کرے، تو وہ سمجھتے ہیں یار یہ بندہ ہے جس نے ہماری مجلس کو کشت زعفران بنا دیا ہے، اور اس بندے نے صحیح مجلس لوٹی ہے۔ پہلا تو بندہ بور کرتا رہا ہے۔ جب عبدالسلام صاحب ہمارے بھائی دوست ہمارے ایسی باتیں سنیں گے تو آخرت یاد آنی چاہیے۔ تو اگر میں شعر پڑھنا شروع کر دوں تو آپ کہیں گے یار ہے بندہ صحیح سی، وہ پہلا تو ہمیں ڈروندا ہی رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انبیاء کرام ڈرانے کے لیے ہی آیا کرتے تھے، ورنہ دنیا تو خوش تھی، اپنے اپنے موج مستی میں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتے تھے تاکہ وہ جا کے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، کہ تاکہ امت کو پتہ لگے جس جگہ پہ تم لگے ہوئے نا وہ ٹھیک نہیں لگے ہوئے۔ تو خیر یہ دنیا کی حیثیت یہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی حیثیت کو سورہ عنکبوت کی 64 نمبر آیت میں بیان کی ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا جو ہے نا یہ کھیل کود ہی ہے، یہ لہو و لعب ہے، یہ کوئی اپنے کسی کام میں لگا ہے۔ ابھی آپ مغرب کے بعد نکلیں گے، آپ کو کئی جگہ پہ لوگ لوڈو کھیلتے نظر آئیں گے، کوئی کیرم بورڈ کھیلتے نظر آئیں گے، چائے ایک پینی ہے، 2 گھنٹے بیٹھ کے گیمیں کھیلنی ہے، گپے مارنی ہے، یہی دنیا ہے۔ زندگی کا جو مقصد ہے کہ انسان آخرت کے بارے میں سوچے، وہ مقصد انسان کے ذہن سے نکل گئے ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، کہ آخرت کا گھر جو ہے نا وہی ہمیشگی والا گھر ہے۔ کاش لوگوں کو علم ہو جائے، یہ لوگوں کو علم ہو جائے بڑی بات ہے، لیکن انسان کا دل کہاں پہ لگتا ہے؟ سورہ حدید کی 20 نمبر آیت ہے، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد
آپ جان لیں یہ جو دنیا ہے نا یہ لہو و لعب ہے، وہ زینت یہ زینت کا باعث ہے۔ یہ دنیا بڑی خوشنما نظر آتی ہے، یہ باہمی طور پر اس زینت میں بھی ہم ایک دوسرے سے تقابل کرتے ہیں، اس میں بھی ایک دوسرے سے کمپیریزن کرتے ہیں، انسان ظاہری خوبصورتی میں بھی کمپیریزن کرتا ہے، اپنے کپڑے پہننے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور باہمی طور پہ فخر کرتا ہے، اور یہی بات اللہ بیان کرتے ہیں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ باہمی فخر کی بنیاد پہ تم یہ دنیا میں زندگی گزارتے ہو۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کوئی شخص اس بات پہ اتراتا ہے، اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے بیٹے بڑے دیے ہیں، مجھے اولاد دی ہے، تجھے اللہ نے بیٹے بھی نہیں دیے، تیری اولاد نہیں ہے، تیری ایسی یہ دنیا میں کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو دنیا کی زینت ہے یہ زینت دنیا کی ہی ہے، جیسے ہی انسان کی آنکھیں بند ہونی ہے نا تو یہ زینت ساری کی ساری ادھر ہی رہ جانی ہے، یہ زینت ادھر ہی رہ جائے گی اور یہ زینت کسی کام نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیوں باقی کیا آئے گا؟ سورہ کہف، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال بھی، یہ بیٹے بھی، یہ دنیا کی زینت ہیں۔ انسان اس بنیاد پہ فخر محسوس کرتا ہے، میری اتنی اولاد ہے، جوان اولاد ہے جناب، میرے پاس پوری فوج ہے، میرے پیچھے ورثاء بڑے ہیں، اور جس کے پاس بیچارے کے پاس اللہ نے اس کو اس نعمت سے محروم رکھا ہو، وہ بیچارہ شرم کے مارے لوگوں سے ویسے ہی چھپتا پھرتا ہے کہ میرے پاس اولاد ہے ہی نہیں ہے۔ اور ویسے ہی اگر بیٹیاں ہو جائیں، حالانکہ وہ اللہ کی رحمت کا ایک بہترین ذریعہ ہوتی ہیں، لیکن ہماری دنیا میں اللہ رب العالمین نے جس کو بیٹیاں دی ہوتی ہیں وہ شخص بھی زمانہ جاہلیت کی طرح لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتا ہے، اور اس کی کیفیت بھی اللہ نے سورہ نحل میں بیان کی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، زمانہ جاہلیت کی کیفیت یہ ہوتی تھی، یہ بدقسمتی سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، حضرت زبیر بن عوام حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ، کہ تمہارے اندر پرانی پچھلی قوموں کی برائیاں رینگ رینگ کے پینیٹریٹ کریں گی، تمہارے اندر سرایت کر جائیں گی۔ وہ بیماریوں کا ایک بڑا جو اظہار ہے، مینیفیسٹیشن ہے، اور اس کا عملی اظہار ہمارے سامنے یہ ہے کہ کسی کے گھر میں اللہ رب العالمین اس کو بیٹا دے دے نا تو وہ پھولے نہیں سماتا، وہ جان بوجھ کے ہر آنے والے کو لڈو کھلاتا ہے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا، میرے گھر میں اولاد ہوئی ہے۔ لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس بنا پر ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، من علی جاریتین، کہ جس نے دو بچیوں کی اچھی پرورش کی، اچھا گھر اس کے لیے ڈھونڈ لیا، کل قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے کہ ہاتین واشارہ بالسبابۃ والوسطیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں کر کے فرمایا کہ اس کی میرے ساتھ معیت اور ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ انسان مومن بھول جاتا ہے، اور وہی زمانہ جاہلیت والی روایت کہ بیٹی پیدا ہو جاتی ہے نا تو سارے گھر والوں کے منہ لٹک جاتے ہیں، کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں وہ کڑی ہوئی ہے، تو کوئی کسی کو خوشی نہیں ہوتی۔ وہی کام وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، مؤنث کی خوشخبری ملی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، چہرہ سیاہ ہو گیا، غصہ آ گیا، سیاہ ہو گیا چہرہ۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اب لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا اسی رسوائی پہ زندہ رہے کہ لوگ مجھے بیٹی کا باپ کہیں، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں گاڑ دے۔ دونوں میں جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے میرا رب کہتا ہے یہ دونوں بدترین فیصلے تھے جو لوگ کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے،
اگر اللہ رب العالمین اولاد دے دے نا، یہ دنیا کی زینت ضرور ہے، اور اس کی اچھی پرورش کر کے، اچھی تربیت کر کے، اگر داؤد علیہ السلام نے اچھی پرورش کی ہے تو وہ سلیمان پیغمبر بن گئے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں حضرت زکریا علیہ السلام نے اچھی پرورش کی ہے، اچھی تربیت کی ہے، پہلے رب سے مانگ مانگ کے لیے اللہ نے اس کو پیغمبر بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو اسحاق بھی دیے، اسماعیل بھی دیے، آگے اسحاق کو یعقوب بھی دیے، یعقوب کو یوسف بھی دیے، یہ سارے ڈائنیسٹی ٹو ڈائنیسٹی۔ اور سنن نسائی کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کریم باپ اور پھر اس کا کریم بیٹے کا باپ کریم، اور اس کا باپ کریم، اور اس کا باپ کریم، وہ ہے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ پہلے یوسف، پھر اس کا باپ یعقوب، پھر اس کا باپ اسحاق، اور اس کا باپ ابراہیم۔ میرے بھائیو اگر اچھی پرورش کی ہو تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے تاج سے بھی اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتے ہیں۔ ایسی پرورش، ایسی تربیت یہ میرے بھائیوں ہماری اولاد کی ہو تو دنیا کی زینت ہی پھر نہیں بنتی، یہ پھر آخرت کی زینت بھی بنتی ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی وہی نیکیاں ہیں جس کے بارے میں سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، کل قیامت کا روز انسان دنیا میں مر کے چلا گیا، وہ قبر آ گئی، حشر آ گئی، جہاں پہ بھی انسان کا مرنے کے بعد جو موقع ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرمائیں گے۔ لترفع درجته فی الجنہ، درجہ بلند ہوگا جنت میں۔ اب بندہ حیران ہو کے پوچھے گا انا لی ھذا، یہ میرے لیے کیسے ممکن ہوا، میں نے کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ تو فرشتے اللہ کی طرف سے اس کو جواب دیں گے باستغفاری ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے مرنے کے بعد استغفار کیا ہے، اللہ نے اس برکت سے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں اگر اولاد کی اچھی تربیت کی ہو نا تو پھر وہ دنیا کی زینت صرف دنیا کی زینت ہی نہیں رہتی، وہ آخرت کی زینت بھی بنتی ہے، اور آخرت کا خزینہ بھی بنتی ہے۔ وہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی اگر اس نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے، وہ اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے وہ توشہ آخرت بھی بنتا ہے، اور آخرت میں اپنے والدین کے لیے سفارشی بھی بنے گا، اور ان کو جنت میں بھی لے کے جائے گا۔ یہ اچھی تربیت کا نتیجہ ہوا کرتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن دنیا میں صرف یہی سوچ کر نہیں بیٹھ جانا کہ جس طرح عبدالسلام صاحب فرما رہے تھے کہ ایک ہی چیز سکھا لی، ہنر سکھا لیا، فن سکھا لیا، دین سکھائیے۔ یہ دین ہوگا میرے بھائیوں۔ اگر والد اپنی اولاد سے استغفار چاہتے ہیں تو استغفار وہی اولاد کرے گی جن کو اس مسجد کی صفوں میں لا کے کھڑا کریں گے، جنہیں پتہ ہوگا کہ استغفار کیسے کیا جاتا ہے، جنہیں پتہ ہوگا مرنے کے بعد اولاد کے والدین کے لیے کیا جاتا ہے، جنہیں علم ہو کہ مرنے کے بعد والدین کا جنازہ کیسے پڑھایا جاتا ہے، اور ان کی مغفرت کی دعا کیسے کی جاتی ہے، اور قبر کی زیارت کے کیا آداب ہوتے ہیں، وہاں پہ کیا دعائیں کی جاتی ہیں۔ اگر اولاد کی اس طرح اچھی تربیت کی ہوگی میرے بھائیوں، ان کے دل و دماغ میں بھی آخرت کی فکر رہے گی، اور اسی فکر کی بنیاد پر ہی اپنے والدین کے لیے وہ ہمیشہ توشہ آخرت بنے گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ تو دنیا ہے۔ اب کیفیت یہ ہے انسان کے اوپر جب موت طاری ہوتی ہے، انسان کے اوپر جب موت کی کیفیت آتی ہے، اب یہ ہے نا دنیا کی حیثیت بتائی، لیکن انسان نے آخر مرنا ہے، لیکن اس کو ذاتی طور پہ اس دنیا کو کیا سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ بات کہی، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ عبداللہ دنیا میں ایسے رہو کأنک غریب، جس طرح کہ غریب اجنبی ہوتا ہے، اور عابر سبیل ایک مسافر ہوتا ہے۔ غریب اجنبی کی اپنی زبان میں یہ تعریف سمجھے کہ آپ کے محلے میں کوئی کرایہ دار آ جائے نا، کوئی جس کو 10-15 دن ہوئے ہو، آپ نے محلے میں سوسائٹی بنانی ہو، ویلفیئر بنانی ہو، تو آپ اس کو اپنی کابینہ میں نہیں رکھتے، کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سا ہے، یہ کسی محلے سے آیا، ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، غریب الدیار ہے، یہ اجنبی آدمی ہے، اور یہ اس کی کیفیت یہ محلے میں ہوتی ہے، کالونی میں یہ حیثیت ہوتی ہے۔ او عابر سبیل، یا ایک مسافر، آپ نے موٹر وے پہ سفر کیا ہے، یہ ریسٹ ایریاز جتنے بنے ہیں، جو شخص بھی وہاں پہ ٹھہرتا ہے وہ کوئی ہفتہ بھی نہیں ٹھہرتا، نہ کوئی دنوں ٹھہرتا ہے، گاڑی روکتے ہیں، اس نے کسی نے کوئی اپنی واش روم میں حاجت پوری کی، کھانا پینا کیا اور گھنٹے بعد روانہ ہو گیا۔
یہ اس کی حیثیت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وعابروا سبیل، دنیا میں ایسے رہو، یہ ہے آپ کی دنیا میں حیثیت، دنیا میں یہ حیثیت ہونی چاہیے آپ کی۔ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا نا، دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ مومن کے لیے قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے، یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ وہی اس دنیا کو سارا کچھ سمجھ کے، وہی اس کو خوشنما سمجھتا ہے، وہی سارا کچھ اس کو سمجھ کے سارا کچھ اس دنیا سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مومن آدمی یہ کام نہیں کرتا۔ آپ نے جو بات فرمائی ہے نا، کن فی الدنیا کانک غریب، کہ دنیا میں ایسے رہو جس طرح اجنبی ہوتا ہے، او عابر سبیل، یا ایک راہگیر مسافر ہوتا ہے، اور وہ اپنے ٹھہرنے والی جگہ کو، سفر والی جگہ کو ہمیشگی والی جگہ نہیں سمجھتا۔ آپ اس دنیا کو کہیں ہمیشگی والی جگہ سمجھ کر کہیں سارا کچھ اس پہ نہ لگا جائیے۔ اپنی تیاری آخرت کے لیے کیجیے، آخرت کے لیے اپنی تیاری کیجیے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر ہے 6417، اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، اور وہ قول بڑا اہمیت کا حامل ہے میرے بھائیوں۔ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مقبلہ، ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا پیٹ پھیر کے جانے والی ہے، والآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت آنے والی ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور اس دنیا اور آخرت دونوں کے آگے آگے بیٹے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، آپ جو ہے نا، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے بچے بن جائیں، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے پیچھے دنیا کے بچے نہ بنے، دنیا کو اوپر ساری اپنی انویسٹمنٹ نہ لگا دیں، کیونکہ آج اس دنیا میں آپ موجود ہیں، آج عمل کی گنجائش موجود ہے، عمل کرنے کا وقت موجود ہے، آپ کے پاس ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ ولا حساب فی، آج دنیا میں کوئی حساب کتاب کی گنجائش آپ سے نہیں مانگ رہا۔ کل قیامت کا روز ہوگا، جب آپ کی آخرت آ جائے گی، آخرت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، تو کیفیت یہ ہوگی، وہاں پہ عمل کی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں پہ حساب ہی دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو یہ کیفیت سوچ کر اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور کیفیت کیا ہے؟ انسان کی دنیا میں زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو شخص دنیا میں مر گیا، جس کی موت واقع ہوگی، فقد قامت قیامتہ، اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی ادھر ہی قیامت قائم ہو گئی، جزا اور سزا کا عمل اس کا اسی وقت اس کی قبر میں شروع ہو جاتا ہے، اس کی قبر میں اسی وقت عمل شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ میرے بھائیوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں گئے، ابو سلمہ کی وفات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جا کے ان کی آنکھیں بند کی۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اغمض بصرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کی اور فرمایا کہ جب روح جاتی ہے نا تو آنکھیں اس کی پیروی کرتی ہیں، آپ نے آنکھیں بند کر دی۔ گھر والوں نے چیخنا چلانا شروع کیا، آپ نے فرمایا نہ چیخیے چلائیے مت، فقولوا خیرا فإن الملائکۃ یؤمنون کما تقولون، آپ خیر کے کلمے کہیں، اب مرنے والے کے لیے خیر کے کلمے کہیں، فإن الملائکۃ یؤمنون کما تقولون، فرشتے آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو۔ اور یہاں پہ محدثین نے یہ مسئلہ اخذ کیا، آپ نے وہاں پہ دعا کی، اللہم اغفر لأبی سلمۃ، اللہ اس کو معاف کر دے، ورفع درجتہ فی المہدیین، اللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجے کو بلند فرما۔ محدثین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ تدفین سے پہلے بھی کسی میت کے لیے دعا ہو سکتی ہے، جنازہ پڑھانے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اس کی موت واقع ہوئی تھی، اس کے لیے مغفرت کی اور اس کی درجات کی بلندی کی دعائیں کی۔ تو میرے بھائیوں، انسان کی کیفیت یہ ہے، مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ اب فوت ہوتا ہے، یہ تو اس کی دنیاوی موت ہے، لیکن جب قیامت کبریٰ قائم ہوگی تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، ساری دنیا جو ہے، آپ نے قرآن کی مختلف آیات علماء سے سنی ہیں، کل من علیہا فان، ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ کیفیت ہوگی میرے بھائیوں،
پھر کیا ہوگا؟ ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، لوگ سارے کے سارے اٹھیں گے رب کے دربار میں، اپنے حاضری دیں گے اور اپنے رب کے سامنے جا کے پیش ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم اس منظر سے، وہاں پہ اللہ کے سامنے سے اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا اس کیفیت میں، حتی یسأل عن خمس، جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھ لیا جاتا۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کہاں میں فنا کی ہے۔ نمبر 2 عن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے جوانی کہاں پہ گزاری ہے۔ وعن مالہ، اس کے مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، کہ اس نے کمایا کہاں سے ہے۔ اور چوتھی بات وفیما انفقہ، اس نے مال خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ اور نمبر 5 وماذا عمل فیما علم، جو اس کو علم تھا اس نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ رب کا دربار لگا ہے، ساری کائنات سامنے ہے، انسان کو یہاں پہ ان چیزوں کے جواب دینا ہوں گے۔ اور منظر کیسا ہے؟ حضرت مقدام بن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں تقوم الساعہ، کہ وہ منظر ایسا منظر ہے کہ تقوم الساعہ، جب قیامت قائم ہوگی، والشمس یوم القیامت کمقدار میل، سورج 1 میل کی مسافت پہ ہوگا، والناس یکونون علی قدر اعمالہم، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کی بدولت، بد اعمالیوں کی بدولت اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، اور کسی کا پسینہ، اس کے گناہ تھوڑے ہوں گے، اس کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقَوَيْهِ، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ فِيهِ، کسی کا پسینہ اس کی منہ تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجِمُهُمْ إِلْجَامًا، اور کسی کا پسینہ میرے بھائیوں اتنا زیادہ ہوگا اور اس نے اتنے بدترین عمل کیے ہوں گے کہ وہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، یہ اس کی کیفیت ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا سے ہم نے بے ثباتی سے بات شروع کی، انسان کے اوپر موت بھی طاری ہوتی ہے، اس نے قیامت میں بھی پیش ہونا ہے، اور یہ اس کی کیفیت ہے۔ میرے بھائیوں یہاں پہ آ کے انسان سوچے، کبھی آپ تصور کریں کہ یہ منظر تو بعد کی خیر بات ہے، جب ہم نے قبر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے اور وہاں پہ کیفیت کیا ہوگی؟ انسان نے کبھی سوچا ہے؟ یعنی آپ اپنا دین کا عمل دیکھیں، ہم صبح اٹھتے ہیں نا، صبح اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح اٹھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اذکروا اللہ، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، قیامت کا ایک نفخہ آ چکا ہے، ایک جھٹکا لگ گیا ہے، تتبعها الرادفہ، دوسرا اس کے پیچھے۔ جاء الموت بما فی، جاء الموت بما فی، موت اور اپنی ہولناکیاں جو اس کے اندر ہیں اس سمیت آ چکی ہے، موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ چکی ہے۔ کون اس کی تیاری کرتا ہے؟ اور آپ نے فرمایا تھا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں کس کے پاس فکر کی ٹائم ہے اور سوچنے کا وقت؟ صبح اٹھتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں دنیا میں اکثریت کی روٹین، کوئی نماز نہیں، صبح اٹھنی مرضی سے 10-11 بجے اٹھے، اٹھ کے باہر سے ناشتہ منگوایا، گھر سے گیا، چپ کے دکان کے چلے گئے، دکان پہ جا کے یہ سوچنے لگ گئے کہ کتنے کسٹمر آئیں گے، کتنا مال کماؤں گا، کتنے پیسے کماؤں گا، سارا دن یہی سوچتے رہے۔ گاہک آیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ڈیلنگ کی، ورنہ ساتھ والوں سے گپے مارتے رہے، نہ کچھ ہوا موبائل پہ ویڈیوز دیکھ کے اپنی رائے قائم کرتے رہے کہ کون اچھا آدمی ہے، کون برا آدمی ہے، کون پارٹی اچھی ہے، کون سی بری ہے، یہ سوچتے رہے، سارا دن اپنے ذہن میں یہ سوچ گھماتے رہے۔ گھر آئے، گھر آ کے بیوی بچوں کے پاس بیٹھے نہیں بیٹھے، اسی طرح ہی لیٹ گئے، لیٹ کے سوچنا شروع کر دیا کہ فلاں کام کرنے اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ یہ 24 گھنٹے ہم نے ایسے گزار دیے، اپنی فکر کب کی ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور قبر میں کیا ہونا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ تصور کریں، یہ بھی کبھی سوچ آئی ہے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، قبر کا منظر کیا ہوگا؟ سوچا ہے؟
یہ سوچا ہو کہ چلیں قبر کا تو ذہن میں آتا نہیں ہے کہ قبر میں پتہ نہیں جانا ہے کہ نہیں جانا. انسان ذہن میں سوچ لیتا ہے میں ساری زندگی ہوا میں ہی اڑنا ہے, ہوا میں مر مر جانا ہے, قبر تو پتہ نہیں ملنی کہ نہیں ملنی, چلے ہوا میں بھی اڑ لے. یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے قیامت کے روز پیش ہونا ہے, یہ 5 سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے, یہ 5 سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, 2 نعمتیں انسان کے اللہ نے ایسی دی ہیں جس کے بارے میں لوگ اکثر سستی, کاہلی, غفلت کا شکار, لاپرواہی کا شکار رہتے ہیں. ایک صحت ملی ہے اور دوسری فرصت ملی ہے. سارا دن ویلے موبائل کھیل لیا, ایک دوسرے کو میسج کر لے, ویڈیوز بھیج کے غصے نکال لیے, یہ فرصت کے لمحات تھے. کوئی بندہ کہے نا آئے نماز پڑھنے کا ٹائم ہے, نہیں, یہ ٹائم نہیں ہے. تو سارا دن ویلے بیٹھے اور فارغ بیٹھ کر ٹائم کل کر لیا ہے, لیکن فکر اللہ کی فکر کرنے کا وقت نہیں ہے, قبر کی فکر کرنے کا وقت نہیں ہے, اپنی تخلیق کا مقصد اس کو فکر کرنا, اس کے بارے میں سوچنا کوئی وقت نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ ہماری اصل کیفیت ہے جو یہاں پہ بیان کی ہے. آپ نے حدیث میں نے ابھی پہلے آپ کو سنے حضرت عبداللہ بن عمر والی. حضرت عبداللہ بن عمر اکثر یہ کام کہا کرتے تھے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب آپ کو اللہ تعالیٰ صبح دیکھنا نصیب کر دے نا تو کبھی بھی شام کا انتظار نہ کرنا. اللہ نے آپ کو صبح دیکھنا نصیب کر دی ہے, اللہ نے آپ کو صبح دیکھنا نصیب کر دی ہے نا, صبح دیکھ لی آپ نے, صحت کے عالم میں دیکھ لی, تو کیفیت یہ ہے انسان کو سوچنا چاہیے کہ شام پتہ نہیں دیکھنی نصیب ہونی ہے کہ نہیں, اور 10-12 گھنٹے 14 گھنٹے کا دن ہے, کوئی علم ہی نہیں ہے. انسان ادھر سے جاتا ہے, جاتے ہی کہتے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا, بس گر گیا, اللہ کے پاس پہنچ گیا. اور جی اگر ہمارے کسی رشتہ دار کو, عزیز کو ایسے موت آ سکتی ہے تو کیا ہمیں نہیں آ سکتی؟ ہم لکھوا کے آئے ہیں کہ ہم نے 70 اور 75 سال پورے کرنے ہیں تو پھر موت آ دی. اور کیسی کیفیت ہے کہ فرمایا صحت بھی ہے, فرصت بھی ہے, اس کے باوجود لوگ غفلت کا شکار ہیں. آپ اپنی مساجد میں کئی اپنے بزرگوں کو کرسیوں پہ نماز پڑھتا دیکھتے ہیں, کیا وہ شوق سے نماز پڑھتے ہیں؟ ان کی صحت ہی جا, کسی کے بیچارے کے گھٹنے کام نہیں کرتے, کسی کے ٹخنے صحیح طرح پاؤں جو ہے نا بوجھ پورا نہیں اٹھاتے, کسی کے اللہ رحم کرے کمر کا مسئلہ ہے, اور ان سے پوچھ لو اللہ کی قسم کئی لوگ روتے ہیں آگے سے, کہتے ہمیں جو ہے نا صحت نہیں ہے, ورنہ جو مزہ ادھر ماتھا زمین پہ لگا کے سجدہ کرنے میں, وہ کرسیوں پہ پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, مزہ آ جائے. ہمیں تو قدر کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے صحت دی ہے, فرصت دی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں, سوچنے کا وقت نہیں. اور عزیز دوستوں اور بھائیوں, فرمایا عبداللہ بن عمر کہتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, صبح مل جائے شام کا انتظار نہیں کرنا. واذا امسیت فلا تنتظر الصباح, شام مل جائے صبح کا انتظار نہیں کرنا. وخذ من صحتک لسقمک ومن حیاتک لموتک, اپنی جو ہے نا بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو. ومن حیاتک لموتک, موت آنے سے پہلے اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھو. میرے بھائیوں, من کانت الدنیا ہمہ, جس کے پاس اللہ نے دنیا دی ہے, دنیا ہی اس کا سارا کچھ ہے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم دنیا ہی اس کے اوپر غالب کر دیتے ہیں اور وہ دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے. ومن کانت الآخرۃ ہمہ, اور جس کے پاس آخرت اس کا ارادہ ہو, اور اللہ تعالیٰ آخرت اس کے دل میں ہے کہ میں نے اس کی تیاری کرنی ہے, اللہ دنیا اس کے پیچھے لگاتے ہیں. جات الدنیا وہی راغمۃ, اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے, لیکن اس کو دنیا کے مال کی پھر بھی اتنی چاہت نہیں ہوتی, پھر بھی آخرت کی تیاری کرتا ہے. میرے بھائیوں, یہ کیفیت ہے انسان کی. اور ہم اللہ کی نعمت کے اتنے ناقدرے ہیں. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں, یہ ہم صحت اور فرصت کی بات کر رہے ہیں نا, یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے, صحت بھی ہے, فرصت بھی ہے, اگر نہیں ہے نہ شکر کا کلمہ ہے, نہ عبادت کا وقت ہے, نہ اللہ کے بارے میں فکر کرنے کا وقت ہے, اللہ کے بارے میں غور کرنے کا وقت ہے, تخلیق کائنات پہ غور کرنے کا وقت نہیں ہے, اپنی قبر پہ اس کا غور کرنے کا وقت نہیں ہے, حشر کے میدان میں کھڑے ہونے کا اور اس کا فکر کرنے کا غور نہیں ہے, وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث بڑے کام کی حدیث ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من اصبح منکم، کہ جو شخص صبح کرتا ہے اس کیفیت میں، آمیناً فی سربہ، کہ اس کے خاندان میں امن کی کیفیت ہے۔ آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں نا، ہمارے لوگوں کی تو یہ بھی عادت، نماز کے بعد سب سے پہلے واٹس ایپ چیک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اوپر سے میسج آیا آپ کی نماز قبول ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے یہ چیک کرتے ہیں، تسبیح کرنے کی بجائے بھی۔ تو ہم سوئے پڑھ دیں، وہ دعا پڑھنے کی بجائے نا بیدار ہونے کی دعا۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ کے نبی رات کے آخری پہر اٹھتے تھے نا، تو آپ یہ کہتے تھے، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ یہ دعا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے تھے۔ تو ہمیں رات کو جاگ آ جائے نا، سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں، اور بھائی موبائل ہی دیکھ لیں، اس سے ہی اس حدیث کا مقصد پورا ہو جائے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرمایا جو شخص اس کیفیت میں صبح کرتا ہے، آمیناً فی سربہ، کہ اس کے خاندان میں امن کی کیفیت ہے۔ آپ نے خاندان کا واٹس ایپ گروپ چیک کیا، سارے ماشاءاللہ امن سلامتی کی کیفیت میں، نہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی، نہ کسی کا بازو ٹوٹا، نہ موت واقع ہوئی، سارے سکون میں۔ آپ کو تسلی ہو گئی الحمدللہ خاندان میں امن کیفیت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ اٹھے ہیں، آپ نے انگڑائی لی، معافن فی جسدی، میرا جسم بھی صحیح سلامت ہے، ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، ٹانگیں بھی کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، رات سوتے پڑے، اللہ رحم کرے جسم شل نہیں ہو گیا، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا، اللہ نے ساری دنیا سمیٹ کر اس کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ اپنے گھروں میں جا کے دیکھیں، ایک دن کا کھانا نہیں، مہینے کا راشن موجود ہے۔ فریج کھولیں گے، K&N کے مینیوز کے، سیبروسو کے، پتہ نہیں کیا کیا آپ کے بچوں کے لیے آپ کی گھر والیوں نے آئٹمیں رکھی ہوتی ہیں بچوں کو اسکول جاتے دینے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود زبان سے کہہ یار کم کوئی نہیں، مرے پہ مکے پہ، مرے پہ کاروبار کوئی نہیں، مارکیٹ ستی پہ، یہ کچھ بھی نہیں، وہ کیا چاہیے؟ اور اس حدیث کے مطابق آپ کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، کأنما حیزت لہ الدنیا، اللہ نے تو ساری دنیا سے بیٹھ کے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، اس اللہ کو یاد کیا کریں جس نے آپ کو یہ سارا کچھ دیا ہے، جس نے آپ کو یہ سارا کچھ، ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور سارا کچھ نوازنے کے باوجود، سارا کچھ اللہ سے لینے کے باوجود ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے زندگی کے بارے میں غور کر لیں، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کر لیں، اپنی قبر کی فکر کر لیں۔ ہم سارا دن ساری مارکیٹوں میں گھوم کے پھر کے اپنے رنگ بدل لیتے ہیں، صحتیں تباہ کر لی ہیں، کس کے لیے؟ کہتے ہیں اولاد دا اسی نہیں سوچنا تو اور کنے سوچنا ہے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے جناب کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا ہے کہ آپ کا کیا بنے گا، کہ آپ کا مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ اپنے بارے میں کتنا سوچا ہے؟ تو میرے بھائیوں، باتیں تو اور بھی ہو سکتی ہیں، ایک بات میں سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ 5 باتیں آپ نے سنی، تشریح کبھی اور کسی انداز سے انشاءاللہ کبھی موقع آیا کریں گے۔ انسان نے رب کے پاس پیش ہونا ہے نا، تو سورہ حاقہ میں وہ سارا منظر بیان کیا گیا ہے، تو وہ خیر وہ وقت نہیں ہے، میں آپ کو سورہ کہف کی ایک آیت سناتا ہوں۔ انسان نے دنیا میں پتہ نہیں کیا بلنڈر مارے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوتا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھنے والے فرشتے جو ہیں نا وہ لکھتے رہتے ہیں جو تم کرتے ہو، لیکن انسان وہاں پہ بھی مکرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ جو حدیث میں آیا نا، عمری فیما افنا ہو، عمر کہاں پہ گزاری ہے، جوانی کہاں پہ ضائع کی ہے، مال کہاں سے کمایا ہے، کہاں پہ خرچ کیا ہے، سارا کچھ کیا، یہ چیزیں اپنی جگہ پہ مسلم موجود ہیں، انسان مکرنے کی کوشش کرے گا، لیکن کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ کریم میزان رکھیں گے، آپ کا نامہ اعمال آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ مجرم لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں،
خوف سے ڈر کے مارے کانپتے ہوں گے، یا ویلتنا مالی ھذا الکتاب، ہائے کاش کیا ہوا، مالی ھذا الکتاب، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹی بڑی چیز کوئی چھوڑی نہیں ہے، الا احصاها، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ میرے بھائیوں آج سے 20-25 سال پہلے نا لوگ مانتے ہی نہیں تھے، کہتے رب کو کیڑا ایسا حال ہے اتنا سارا انہیں دفتر محفوظ کرنا ہے۔ آج اتنے مائکرو کارڈ دیکھتے ہیں نا، دماغ آہستہ آہستہ ٹکانے آ رہا ہے کہ اگر ہمارے میموری کارڈ میں اتنے جی بی ڈیٹا ہو سکتا ہے نا، تو رب کے پاس پتہ نہیں اس سے بھی کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگی۔ قرآن نے مفہومی زبان میں بتایا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ تمہاری فلم چلا کے تمہارے سامنے دکھا دیں گے، یہ تو کر رہا تھا دیکھ لے، یہ تو کر رہا تھا دیکھ ادھر۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کریم ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے، اس دنیا کی بے ثباتی سے نکلے ساتھ آخرت کی تیاری کریں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پہ اچھے عمل کر لیں، اچھا بیج بولیں، آخرت کو اچھی کلٹیویشن کر لیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پیسر صاحب الحمدللہ بڑی فکر انگیز گفتگو فرما رہے تھے، اللہ تعالی ہمیں ان کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں مفتی محمد یونس خلیق حفظہ اللہ تعالی کو، تو آپ ساتھی دعا کے اندر بھی شریک ہو جائیں، اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے آمنے سامنے صفحے بنا لیں تاکہ ساتھی آپ کے سامنے کھانا بھی لگوا لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، یا رحیم یا کریم رحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی عاقبت کا فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس محفل میں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو بے اولاد ہے، اسے نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما، اور اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس کی اولاد نافرمان ہے، اس کی اولاد اس کا فرما بردار بنا دے، اور اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے اس کے قرضے دور فرما دے، اگر کوئی مجبور بیٹھا ہے اللہ اس کی مجبوریاں رفع فرما دے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ، موت آئے ایمان پہ۔ الہی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین میرے اساتذہ کرام جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، اور جو دنیا میں موجود ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما دے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین اس مسجد کی پہلی اینٹ سے لے کر آج تک جس بھائی کا جتنا بھی تعاون ہے اسے قبول فرما، اس کے نمازیوں کو، اس کے انتظامیہ کو، اور اس مسجد میں پڑھنے والے بچے، اللہ سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔